جس طرح سیر کرنے کا عمر جوانی ہے نا، کھانے پینے کا عمر جوانی ہے، اور کہیں آنے جانے کا ٹائم جوانی ہے، میں سچ بتاتا ہوں عبادت کرنے کا ٹائم بھی جوانی ہے، دین کی نوکری کرنے کا وقت بھی جوانی ہے، ذکر کرنے کا ٹائم بھی جوانی کا ہے، درود و سلام عرض کرنے کا ٹائم بھی، کعبۃ اللہ کے پھیرے کا مزہ بھی جوانی میں، اور حضور کی محبت میں رونے کا مزہ بھی جوانی میں، ان کا نام لے لے کے جینے کا مزہ بھی جوانی میں، ان کے تذکروں کا مزہ بھی جوانی میں۔ وقت ضائع نہ کریں، ادھر ادھر نہ گزاریں۔ او جناب، او دوست، او نوجوان، او بیٹے، آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ کہتے ہیں میں ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ تو میں نے کہا وہ ٹائم کدھر سے آیا جو پاس کرنا پڑا؟ ایک دوست مجھے کہنے لگے میں بور ہوتا ہوں۔ میں نے کہا یار اس کے لیے بھی تو ٹائم چاہیے نا، ہمارے پاس تو بور ہونے کا بھی ٹائم کوئی نہیں۔ اللہ ہمیں معاف کرے، وہ کدھر سے لائیں؟ اس کے لیے بھی تو ٹائم چاہیے۔ لیکن ہم چونکہ فارغ پڑے ہیں اور کوئی کچھ کام نہیں کرتے، کچھ توجہ نہیں کرتے، کچھ انہماک نہیں ہے، کچھ ذوق نہیں ہے، اور جو کام نہیں کرنے والے وہ مجھ سے پوچھتے ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے آپ کا سٹیٹس کس پیج پہ ہوتا ہے؟ میں نے کہا مجھے لگانا ہی نہیں آتا۔ دیکھیں نا، ٹائم نکالنا پڑتا ہے نا سیکھنے سکھانے کو بھی۔ تو میری رائے یہ ہے جتنی دیر یہ کام کرنا ہے اتنی دیر حضور کی سیرت کا کوئی باب کیوں نہ پڑھے، اتنی دیر خیر کے کسی کام میں جد و جہد کیوں نہ کرے۔ لیکن پتہ نہیں کہاں الجھ گئے لوگ، وہ کہاں علم کے ذائقے، وہ کہاں محبت کی باتیں، وہ کہاں لوگوں کا خیر تقسیم کرنا۔ تو ہم نے کرنا یہ ہے، آج کی اس نشست میں جو ہم نے سیکھا کہ ہم نے جلدی سے خیر جمع کر، اب ہم نے کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں شام کو ہمارے دامن میں ہوں۔ اور جس طرح لوگ رات کو سونے سے پہلے نوٹ نہیں گنتے، پورے کرتے ہیں آج بچت کیا ہوئی، آج خرچ کیا ہوا، آج آمدن کتنی ہوئی، کل میری آمدن کتنی ہے، اس میں میری بچت کتنی ہے۔ اس طرح رات کو خیر جمع کر کے سونا ہے، کچھ نہ کچھ نیکیاں جمع۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے نا عصر کی نماز پڑھی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ، تو پہلا موقع ہم نے دیکھا کہ نماز مکمل کر کے نا سلام پھیر کے تو محبوب تیزی سے اٹھے اور جلدی سے گھر تشریف لے گئے۔ یہ انفرادی بات تھی ہمارے لیے، ہم نے ایسے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ اور تھوڑی ہی دیر کے بعد کریم واپس بھی تشریف لے آئے۔ ذہنوں میں سوال تھے کہ محبوب اتنی تیزی سے، اور کبھی روٹین میں ایسا ہوا نہیں، روز مرہ نہیں یہ معمول، جلدی سے سرکار تشریف لے گئے، تشریف لے بھی آئے۔ تو ذہنوں میں تجسس تھا، سوال تھا کہ ایسا کیوں ہوا؟ تو محبوب تو جانتے ہیں نا غلاموں کے ذہن کی سطح پر کیا ابھرتا ہے، وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں، ان کے نقوش پر کون سی چیزیں ہیں جن کو پڑھا جائے اور ان کے جواب دیے۔ حضور تو جانتے ہیں نا۔ تو کریم محبوب فرمانے لگے تم پوچھنا چاہتے ہو میں کہاں گیا تھا اور کیوں آیا ہوں؟ اتنی تیزی سے کہاں گیا؟ حضور فرمانے لگے میں گھر گیا تھا، کاشانہ اقدس میں گیا تھا، کچھ سونا آیا تھا مال غنیمت کا، میں نے سارا بانٹ دیا، تو ایک ٹکڑا سونے کا باقی بچ گیا تھا۔ نماز پڑھی تو مجھے خیال آیا اوہو وہ تو ابھی بھی میرے گھر میں پڑا۔ تو حضور فرماتے میں جلدی سے گیا ہوں، اسے بھی اللہ کے راستے میں خیرات کر کے آیا۔ یہ جلدی سے نیکی کر دی ہے کہیں یہ کام رہ نہ جائے۔ اور ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے گھر میں پڑا رہے اور رات پوری گزر جائے، رات پوری گزر جائے، لہذا میں نے چاہا کہ اسے جلدی سے اس نیکی کو کر دیا جائے، جس کے ہاں پہنچنا ہے اس کے ہاں۔ میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں رمضان میں کسی کو